وزیر تعلیم پنجاب نے کہا ہے کہ ہم نے یہ لاگو کر دیا ہے کہ ایک نصاب ہوگا. وہ بتا رہے کہ مجھے جمعہ پڑھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے اور میں جمعہ نہیں پڑھتا، تو اس لیے ان کو جھوٹ بولنا کوئی روٹین کی ان کی چیز ہوتی ہے. پنجاب کی صورتحال سب سے ابتر ہے، سب سے زیادہ بچے اگر کہیں پہ آؤٹ آف اسکول ہیں تو وہ پنجاب میں ہیں. عمران خان صاحب نے بھی نعرہ لگایا تھا ایک نصاب ایک نظام. 13 سال سے تو ہم کے پی میں ان کو دیکھ رہے ہیں. 47 لاکھ بچے آپ کے 4 کروڑ 50 لاکھ کی کل آبادی میں سے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. اسی طرح سندھ میں بھی یہ صورتحال ہے، اسی طرح آپ کے بلوچستان میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے، ہر جگہ پہ یہ مسئلہ ہے. ترقی کے ضمانت کے بجائے ایک ٹائم بم ہے. فیسوں کے معاملے پہ بات ہو رہی ہے پنجاب یونیورسٹی میں بھی، جمعیت والے ہراس کرتے ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ جمعیت تو ہر جگہ موجود بھی نہیں ہے. آپ کے پاس جہاں پہ اپرچونٹیز ہیں، اسکولوں میں کہاں جمعیت موجود ہے؟ اسی پنجاب میں کچھ 60 سے زیادہ یونیورسٹیز موجود ہیں. کون سے ایسی یونیورسٹی ہیں کہ جو آپ کے انٹرنیشنل رینکنگ میں ٹاپ 400 میں موجود ہے؟ لیکن باقی یونیورسٹیز کی جہاں پہ اسلامی جمعیت طلبہ نہیں ہے، وہاں پہ ڈرگ کا کلچر عام ہو رہا ہے. حکومت پنجاب کا ان کا یہی سٹیٹمنٹ ہے کہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں منشیات کا جو ریشو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. منسٹر صاحب، جمعیت نے آپ کو منشیات سے روکا ہے؟ جمعیت تو منشیات کے خلاف ہے. یہ جو چند خاندان ہے پاکستان پہ قابض ہے کہ ان کے پاس پارٹیاں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ جمہوریت ہو، اس لیے ان کو ایک خطرہ لگا کہ بھئی اگر یہ لوگ اسی طرح ڈومینیٹ کریں گے تو ظاہر ہے کل یہ لوگ تو پھر عدالتوں میں بھی ہوں گے، کل یہ لوگ تو بیوروکریسیز میں بھی ہوں گے، کل دیگر ڈپارٹمنٹس میں بھی ہوں گے. تو اسی لیے اس پوری چیپٹر کو بند کیا. پوری پاکستانی قوم کے ساتھ ایک ظلم ہے، ایک ناانصافی ہے، اور یہ جمہوریت کا ایک جنازہ ہے. ابتدا ہے رب رحمان کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. ناظرین، میں ہوں اظہر سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میٹرز. ناظرین، ایک بار پھر طلبہ مسائل سامنے آ رہے ہیں. طلبہ کی فیسوں کا معاملہ ہے، اسٹوڈنٹس یونین کا ایشو ہے، ایک بار پھر ہائی لائٹ ہو رہا ہے. اس موضوع پر اگر ہم بات کریں تو اسلامی جمعیت طلبہ سے بہترین ترجمان کوئی نہیں ہو سکتا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محتمد عام اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان جناب صاحبزادہ وسیم حیدر صاحب. وسیم حیدر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا وسیم بھائی، ایک بار پھر یہ اسٹوڈنٹس کے ایشوز سامنے آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسٹوڈنٹ کی ایشوز تو ظاہر ہے ایک پاکستان میں ایک ریگولر فینامنا بن چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کا جو پوچھنے والا ہے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلامی جمعیت طلبہ تو اپنے کیپیسٹی کے مطابق ان کے لیے اسٹرگل بھی کرتی ہیں، باقی چیزیں بھی کرتی ہیں، لیکن ان کے جو نمائندہ کوئی جس طرح یونین ہوتا ہے، کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے، یا کوئی امبریلا ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے مسائل ان کے پاس لے کر جائیں اور تھرو پراپر چینل اپنے جو ریلیونٹ پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر یہ اٹھائیں، تو یہ نہیں ہے. اسی لیے پاکستان کا ایجوکیشن سیکٹر اگر میں کہوں تو یہ ایک مسائلستان بن چکا ہے کہ جتنے بھی مسائل کسی تعلیمی نظام میں ہو سکتے ہیں، بدقسمتی سے آج یعنی اسی جدید دور میں پاکستان کے تعلیمی نظام کو اور پاکستان کے تعلیمی شعبے کو درپیش ہے. آج کل کیا کیا مسئلے چل رہے ہیں تمام تعلیمی اداروں میں؟ مختلف یونیورسٹیز کے مختلف مسئلے ہو سکتے ہیں، کالجز کے مسئلے الگ سے ہو سکتے ہیں. آج کل کیا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ایجوکیشن نیشن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بنیاد ہوتی ہیں، اور جو بھی قومیں ترقی کرتی ہیں تو وہ ایجوکیشن کی بنیاد پہ، ریسرچ کی بنیاد پہ، انوویشن کی بنیاد پہ کرتی ہیں. اور کسی قوم کو اگر آپ گیج کرتے ہیں، ان کے جو ترقی کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں تو مختلف انڈیکیٹرز میں سے ایک انڈیکیٹر ایجوکیشن بھی ہے کہ اس قوم کا جو ایجوکیشن ہے وہ کس سمت میں جا رہا ہے، وہ ان کے ریسرچ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے. پھر مختلف اور انڈیکیٹرز بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسائل یہ ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم کو بحیثیت مجموعی درپیش ہے. یعنی اگر آپ یونیورسٹی سے شروع کر کے اسکول لیول تک آئے نا تو ہر سیکٹر مسائل کا ماجگاہ بن چکا ہے. یعنی مثلاً اگر آپ اسکول کی بات کر لیں، جس طرح ہمارے کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 25A میں یہ مینشن ہے کہ جو بیسک اور بنیادی اور ضروری ایجوکیشن ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بچے کو دیں گے، یعنی جس کا ایج 5 سال سے لے کر 16 سال تک ہے. ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنا، تعلیم پرووائڈ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، کنسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے. اور یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہوا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ریاست نے خود ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں اسکولوں کی صورتحال کو آپ دیکھ لیجئے، اور سب سے بڑا
مسئلہ جو درپیش ہے وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے. ہمارے پاکستان کے جو اسکول گوئنگ ایج کے آبادی ہیں اس کے 39% آبادی صحیح آج بھی آؤٹ آف اسکول ہے, وہ اسکول سے محروم ہے. اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے وہ ترقی کے ضمانت کے بجائے ایک ٹائم بم ہے کہ یہ کس طرح کرمنل ایکٹیویٹیز میں شاید شامل ہو جائے. اگر آپ الٹریٹ, آپ کا کوئی 2.62 کروڑ بچہ جو آؤٹ آف اسکول ہے, وہ اگر بغیر تعلیم کی ان کی گروتھ ہوگی, ان کی گرومنگ ہوگی, وہ بڑھیں گے تو وہ کیا کریں گے سوسائٹی میں. آپ معتمد عام پاکستان ہے, پورے پاکستان کی جمعیت کو ایڈریس کرتے ہیں, تو سب سے زیادہ مسائل کس جگہ میں یہ درپیش ہیں؟ سب سے زیادہ بچے کس صوبے میں اسکول سے باہر ہیں؟ دیکھیں اوور آل تو پاکستان میں 2.62 کروڑ بچے وہ آؤٹ آف اسکول ہے, لیکن اس میں آلموسٹ تمام صوبہ جات کے سیم ہی پرسنٹیج ہے, یعنی تقریباً 1 کروڑ کی لگ بھگ آپ کے پنجاب میں بچے جو ہے آؤٹ آف اسکول ہے. اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں, جو اکثر کہتے ہیں یوتھ بھی ان کو عمران خان صاحب کو بڑے زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یار عمران خان صاحب آئے گا اور بس آنا ہے اور جیل سے رہائی ہے اور پاکستان کا تقدیر بدلے گا. بھائی 13 سال سے تو ہم کے پی میں ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کے پرفارمنس آپ دیکھ لیں, تیسرا ٹینیور ان کا چل رہا ہے. وہاں بھی آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہے وہ 47 لاکھ ہے. 47 لاکھ بچے آپ کے 4.50 کروڑ کی کل آبادی میں سے وہ آؤٹ آف اسکول ہے. وہاں پر بھی کچھ 40% سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہے. اسی طرح سندھ میں بھی یہ صورتحال ہے, اسی طرح آپ کے بلوچستان میں بھی ہے, کشمیر میں بھی ہے, ہر جگہ پہ یہ مسئلہ ہے. مسئلہ اسی لیے ہے کہ تعلیم ہمارے جو حکمران ہے, ہمارا جو اشرافیہ ہے یا وہ لوگ ہیں کہ جو پوری ملک کے نظام کو چلاتے ہیں, ان کی ترجیح نہیں رہی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے عام لوگ, عام نوجوان اور عام بچے اسکول جائیں. اسی لیے یہ مسائل ہم پیش کر رہے ہیں, اور اسی لیے ہماری لٹریسی ریٹ, اگرچہ آپ جب تعلیمی ان کا جو 5 سالہ پلان ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے 70s کا 80s کا, تو اس میں یہ موجود ہوتا ہے کہ ہم 1980s تک 1990s تک پاکستان کی لٹریسی ریٹ کو 90% پر پہنچائیں گے. ابھی بھی یہ ریاست یہ دعوی کرتی ہیں کہ ہم لٹریسی ریٹ کو بہتر کریں گے, لیکن 60% پہ موجود ہے. یہی تو مسئلہ ہے ہمارا. اچھا وسیم صاحب, یہ کہ عمران خان صاحب نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ ایک نصاب ایک نظام, سب کا یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے. آج وزیر تعلیم پنجاب نے کہا ہے کہ ہم نے یہ لاگو کر دیا ہے کہ ایک نصاب ہوگا, تو کیا ایسا ہے کہ ایک نظام اور ایک نصاب لاگو ہو چکا ہے؟ نہیں, یہ سارے جھوٹ ہیں اور عوام کو دھوکہ کر رہے ہیں. اور پنجاب میں بھی اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ پنجاب کے منسٹر صاحب بھی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ آج میرے خیال میں وہ بتا رہے کہ مجھے جمعہ پڑھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے اور میں جمعہ نہیں پڑھتا, تو اس لیے ان کو جھوٹ بولنا کوئی روٹین کی ان کی چیز ہوتی ہے. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی پنجاب میں تو جو بنیادی ریاست کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ بچوں کو پڑھانا جس طرح ہماری کنسٹیٹیوشن کے 25A میں ہے, تو اس کو ختم کر لے. لیکن اس کے باوجود پرائیویٹائزیشن پہ جا رہے, پرائیویٹائز کر رہے ہیں. 1 کروڑ سے زیادہ بچے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں, تو وہ جسٹ تھیوریٹیکل چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں اور سیاسی نعرے ہیں. ظاہر پنجاب کی صورتحال سب سے ابتر ہے, سب سے زیادہ بچے اگر کہیں پہ آؤٹ آف اسکول ہیں تو وہ پنجاب میں ہے. رانا صاحب سے سوال تو یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اسی پہ تھا کہ فیسیں کیوں نہیں کم ہو رہی, فیسوں کے معاملے پہ بات ہو رہی ہے پنجاب یونیورسٹی میں بھی, اسی طرح دوسری یونیورسٹیوں میں بھی. وہ بات جمعیت کی طرف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ جمعیت والے پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو اکٹھے نہیں بیٹھنے دیتے, یہ ہراس کرتے ہیں, گنڈا گردی کرتے ہیں. کیا ایسا ہے وہاں؟ دیکھیں, یہ ان کے پاس ظاہر ہے جب جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ الٹا سیدھا چیزوں پہ آ جاتے ہیں. اور اگر ان کو اس چیز کی فکر ہوتی کہ بھئی تعلیم سب سے بنیادی چیز ہے, تو جمعیت تو ہر جگہ موجود بھی نہیں ہے. آپ کے پاس جہاں پہ اپرچونٹیز ہیں, اسکولوں میں کہاں جمعیت موجود ہے؟ آپ کی جو 1 کروڑ بچے ہیں, آپ وزیر تعلیم ہیں, کس نے آپ کو روکا ہے کہ وہ 1 کروڑ بچی اسکول نہ جائے؟ آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کون سا اسپیشل بجٹ ان کے لیے ایلوکیٹ کیا ہے؟ یہ سارا مذاق ہے. تعلیمی سیکٹر میں مذاق یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس پنجاب یونیورسٹی کے علاوہ بھی اسی پنجاب میں کچھ 60 سے زیادہ یونیورسٹیز موجود ہیں. کون سے ایسی یونیورسٹی ہیں کہ جو آپ کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہیں؟ کون سے ایسی یونیورسٹی ہیں کہ جو آپ کے انٹرنیشنل رینکنگ میں ٹاپ 400 میں موجود ہے؟
جہاں پہ اسلامی جمعیت طلبہ موجود ہے وہ تو چلے آپ کے ٹاپ 400 میں کسی نہ کسی دائرے میں کبھی آ جاتی ہیں، لیکن باقی یونیورسٹیز کے جہاں پہ اسلامی جمعیت طلبہ نہیں ہے وہاں پہ ڈرگ کا کلچر عام ہو رہا ہے. یہ پرسوں جنگ اخبار میں یہ رپورٹ پبلش ہوا ہے، جو ان کے ڈائریکٹر اینٹی نارکوٹکس ہے پنجاب کا، حکومت پنجاب کا، ان کا یہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں منشیات کا جو ریشو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. منسٹر صاحب، جمعیت نے آپ کو منشیات سے روکا ہے، جمعیت تو منشیات کے خلاف ہے، اور شاید آپ لوگوں کا دندہ ان منشیات سے وابستہ ہے، اس لیے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہی جمعیت کو تھوڑا رگڑا دیں. نہیں، وہ منشیات پہ تو اس چیز پہ آتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اکٹھے نہیں بیٹھنے دیا جاتا، اور جب یہ یونینز ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہوتی ہیں، آپس میں لڑتی ہیں، یہ وہ ماحول خراب ہوتا ہے. منسٹر صاحب کے شاید انفارمیشن میں کمی ہے، اور ظاہر ہے وہ تو فارم 47 سے جو بھی آتا ہے ان کو عوام کا کیا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میں کس طرح آیا ہوں. تو منسٹر صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یونیورسٹیز میں یونین ہوتی ہے یا جب یونیورسٹیز میں یونین تھی اس وقت سب سے کم وائلنس کا ریشو رہا ہے، اور یہ ریسرچ اسٹڈی بھی بتاتی ہیں. اور آج بھی آپ کے اخبارات ارکاز میں پڑھے ہوں گے، میں چیلنج کرتا ہوں منسٹر صاحب کو، آئے ریسرچ کرے. اگر آپ کے یونین کے دور میں زیادہ وائلنس پایا گیا تو ٹھیک ہے، ہم یہ قبول کر لیں گے کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ درست ہے، لیکن یونین کے بعد جب سے ان لوگوں نے یونین پہ پابندی لگائی ہے وائلنس میں اضافہ ہوا ہے. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ 2004 میں بھی ایک ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی ہے، اور اسی ریسرچ اسٹڈی کے مطابق یونین کے بین کے بعد پاکستان کے تعلیمی اداروں میں وائلنس میں 5 سے لے کر 10 گنا تک اضافہ ہوا ہے. فار ایگزامپل، یعنی اسٹیٹسٹک یہ بتاتے ہیں کہ 1947 سے لے کر 1984 تک یونین کے پورے 36 سالہ دور میں جو اسٹوڈنٹ کی ڈیتھس ہوئی ہیں کلیشز کی وجہ سے وہ صرف 13 ہیں. صحیح. لیکن وہ ریسرچ اسٹڈی جب کنڈکٹ ہوئی ہیں 1984 سے لے کر 2004 تک، تو اس کے مطابق یونین کے بین کے بعد جو کلیشز ہوئی ہیں اور کلیشز کے نتیجے میں اسٹوڈنٹ کا ڈیتھ ہوا ہے وہ 165 ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ 165 اور 13 میں کتنا بڑا گیپ ہے. اور اسی طرح جو تصادم ہوئی ہے اور جو اخراج ہوا ہے اسٹوڈنٹ کا، ریسٹریکیشن ہوا ہے، تو اس کا ریشو بھی بہت زیادہ یعنی یونین کے بعد کے دور میں زیادہ ہے. فار ایگزامپل، یونین کے دور میں تقریباً جو اسٹوڈنٹ کی ریسٹریکیشن ہوئی ہے وہ کوئی 100 تک ہے، لیکن یونین کے پابندی کے بعد جو ایرا ہے 20 سالہ دورہ کم ایرا ہے، اسی میں تقریباً 900 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ریسٹریکیٹ ہوئی ہے. یونین کے بین کے بعد باقی جو مسائل آئے ہیں یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں، وہ انتہائی خطرناک ہے، وہ الارمنگ ہے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی گروتھ نہیں کر رہی ہیں. یہ تعلیمی ادارے کا مین اسٹیک ہولڈر. صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تک ہمیشہ مطالبہ رہا ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا بھی، دوسری اسٹوڈنٹس تنظیموں کا بھی، تو یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے اسٹوڈنٹس یونین کا؟ یہ جب ہم بھی پڑھتے تھے تو اب بھی پتہ چلا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ بحال ہو گئی یونین، اب تک تو بحال نہیں ہوئی. مسئلہ کہاں ہے، کہاں یہ چیز رکی ہوئی ہے؟ بنیادی مسئلہ تو جن کے پاس اختیار ہے وہی پہ، پارلیمنٹ میں بھی قراردادیں پاس ہو چکی ہے، وہی پہ مسئلہ ہے. پارلیمنٹ میں یہ صرف اعلانات ہوئی ہیں، کہیں پہ یہ قرارداد پاس کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ باقاعدہ جو صوبائی سطح ہے جس کے تحت آپ یونیورسٹی چلاتے ہیں، یونیورسٹیز ایکٹ میں آپ کو ترمیم کرنا پڑتی ہے، لیکن یہ لوگ یہ نہیں کر رہے. اسی لیے نہیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ پاکستان میں جو سیاسی نظام ہے وہ تو جمہوریت کی بنیاد پہ نہیں چلتی نا. نواز شریف صاحب کے پارٹی ہیں تو وہ تو جمہوریت کے نام پہ نہیں چلتی، اسی لیے تو سی ایم صاحب جو ہے وہ بھی ان کے گھر سے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب بھی ان کے گھر سے ہیں. اسی طرح پیپل پارٹی کا مثال لیجئے، اسی طرح جے یو آئی کا مثال لیجئے. یہ تو خاندانی پارٹیاں ہیں کہ چند خاندان نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یونین کا جو بنیادی روح ہے، کے پی کے جو وزیر اعلیٰ بہن وہ تو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، دیکھیں یہ سب سے آئے. کے پی کا جو وزیری اعلیٰ ہیں وہ آئی ایس ایف سے آئے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس پارٹی کے جو انتظامات ہے، جو امور ہے، جو سارے فیصلے وہ کون کر رہے ہیں؟ 1995 سے لے کر آج تک کون کر رہے ہیں؟ یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے نا. آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی بندہ سارے ڈیسیجن کر رہے، ایک ہی بندہ جب جیل سے ان کو جب پتہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ منسٹر لگانے ہیں تو وہ لگ جاتے ہیں. حالانکہ پارٹیز میں تو میچول کنسلٹیشن پہ، باہمی مشاورت پہ چیزیں چلتی ہیں، ون مین شو نہیں ہوتا. لیکن یہ ون مین شو ہے، اس لیے تو یہ انتظار کر رہے، کبھی عدالتوں کو چکر لگاتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملنا ہوگا تو ہم پھر کے پی کا پورا کابینہ بنائیں گے. تو یہ بھی تو ایک بدقسمتی. ٹھیک ہے، ہاں اس چیز کو اپریشیٹ
بھی کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے نسبتاً ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ عمران خان کی خاندان سے ہٹ کر کسی بندے نوجوان کو انہوں نے موقع دیا ہے، اپرچونٹی. ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہ یونین کو بھی بحال کریں گے، تعلیم کو ترجیح میں رکھیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ہمارا کے پی کے کا صوبہ ہے وہ بھی انتہائی طور جو تعلیمی لحاظ سے انتہائی متاثر ہوا ہے. پچھلے سال تقریباً کے پی کے 80% جامعات میں مستقل وائس چانسلر نہیں تھا، وہاں پر بھی 50 لاکھ 47-50 لاکھ بچہ آؤٹ آف اسکول ہیں. تو یہ چیلنجز درپیش ہیں. وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو پروو کرنا ہوگا. یہ اسٹوڈنٹس یونین کا جو بحالی کا مسئلہ ہے، یہ صوبوں کا ہے، وفاق کا ہے، کس کا ہے، کس نے بحال کرنی ہے؟ دیکھیں کرنٹلی تو یہ معاملہ صوبوں کا ہے. جب 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس پوری اختیارات آئے ہیں تو یہ اب جو یونیورسٹیز ایکٹ ہیں، جس طرح سندھ نے بھی باقاعدہ قانون سازی بھی کی ہے، یونیورسٹی کے حوالے سے ایک یونین ایکٹ انٹروڈیوس کیا ہے. اسی طرح کے پی میں بھی جو لاسٹ ٹائم 2024 میں ایک ترمیم ہوئی تھی اور اسلامی جمعیت طلبہ نے وہاں پر بھی یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ بھئی آپ یونیورسٹی ایکٹ 2012 میں ترمیم کریں. 2024 میں ان کا ترمیم ہوا تھا، تو ہم نے ان کو یہ بتایا تھا. حالانکہ گنڈاپور صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ گنڈاپور صاحب آپ نے 31 اکتوبر کو گورنمنٹ کالج پشاور میں ایک اسٹوڈنٹ گیدرنگ سے خطاب میں یہ اعلان کیا کہ میں اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کروں گا. آپ اس بات کو اگر عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسمبلی سے باقاعدہ اس ایکٹ میں ترمیم کر کے اسٹوڈنٹ کو اسٹیک ہولڈر ریکگنائز کرے. آپ ریکگنائز نہیں کریں گے تو جس طرح ہمارے تعلیمی اداروں میں مین اسٹیک ہولڈر اسٹوڈنٹ ہے، ایک اسٹیک ہولڈر اسٹوڈنٹ ہے، دوسرا انتظامیہ ہے یا ٹیچرز ہیں. وہ اسٹوڈنٹ جب مسنگ ہے تو اس مسنگ لنک کی وجہ سے، اسٹوڈنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹیز میں انتہائی ناخوشگوار واقعات بھی ہوتے ہیں. وہ ڈرگس کے حوالے سے ہے، وہ ہیراسمنٹ کے حوالے سے ہیں. ہیراسمنٹ کے حوالے سے جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ڈرگس کا جو ریشو ہے یا جو گراف ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اسی طرح ہیراسمنٹ کا بھی مسئلہ آ رہا ہے. ہراسمنٹ کا تو الزام جمعیت پر بھی لگتا ہے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ وزیر تعلیم صاحب یہی کہہ رہے تھے. دیکھیں وزیر تعلیم صاحب تو بغیر پروف کی چیزیں بتا رہے ہیں نا. ہراسمنٹ کی تو وہ ہم رپورٹس بتا رہے ہیں کہ جو ان کی اپنے ہراسمنٹ کمیٹیز میں رپورٹ ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہے، وہ کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہے تو وہ لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں کہ جس پہ خود یہ الزامات ہوتے ہیں یا خود اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. اور جمعیت کا یہی مطالبہ ہے، بلکہ ہر ڈیموکریٹک جو فورم ہے یا ہر ڈیموکریسی پہ بلیو رکھنے والا فرد، اسی کا یہی ڈیمانڈ ہے کہ بھئی آپ جامعہ میں اسٹوڈنٹ کو اسٹیک ہولڈر ریکگنائز کرے، ہراسمنٹ کمیٹیز میں بھی اسٹوڈنٹ کو نمائندگی دے تاکہ فری اینڈ فیئر اور انصاف کے مطابق فیصلے ہو. اور اسی طرح سنڈیکیٹ میں بھی ہوتا کہ سنڈیکیٹ میں صرف ٹیچرز کے الاؤنسز کے حوالے سے سفارشات نہ آئیں، بلکہ اسٹوڈنٹ کے جو پیسوں کا مسئلہ ہے، اسٹوڈنٹ کے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، وہ بھی حل ہو. ایک انٹرسٹنگ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین کیا بلا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے. اسٹوڈنٹ یونین جب موجود تھا تو آپ کے ہاسٹلوں کا نظام سب سے بہترین تھا. آج آپ دیکھ لیجیے جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، پنجاب یونیورسٹی ہے، پشاور کیمپس ہے، اسی طرح آپ کے قائد اعظم یونیورسٹی ہیں، وہاں پہ ہاسٹلوں کا ایک اچھا نظام موجود ہے. لیکن ان کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے جب آپ پوچھیں گے تو وہ انفراسٹرکچر یونین کے دور کا ہے. ابھی جتنی بھی یونیورسٹیز بنے ہیں یعنی یونین کے بعد تقریباً یعنی آلموسٹ 90% یونیورسٹیز میں ہاسٹل کا کوئی نظام نہیں ہے. اگر موجود بھی ہیں تو وہ لمیٹڈ اس میں موجود ہے. اسی طرح ٹرانسپورٹ کا بھی معاملہ ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ یونین کے دور میں طلبہ کو بھی فیسلٹی تھی، طلبہ کو بھی سہولت تھا، ہمارا جو ایجوکیشن کا معیار تھا وہ بہترین تھا. میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ ٹرانسپورٹ کو لیجئے کہ کراچی کا جو ٹرانسپورٹ نظام تھا کراچی یونیورسٹی کا، اس وقت یونین کے دور میں تقریباً 105 بسز اسٹوڈنٹ کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتی تھی ریگولرلی. لیکن آج یونین بین ہونے کے بعد یعنی یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ اب تو آبادی بھی بڑھ گئی ہیں، باقی چیزیں بھی آ گئی ہیں، تو 105 کو 205 ہونا چاہیے تھا، 200 ہونا چاہیے تھا. لیکن کرنٹلی کراچی یونیورسٹی میں صرف 27 بسز ہیں. ریڈیوس ہوا ہے، اس لیے ریڈیوس ہوا ہے پیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، بسز آپ کے کم ہو رہے ہیں، ہاسٹل میں مسائل آ رہے ہیں، باقی ایشوز آ رہے ہیں. اسی لیے آ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حالانکہ پاکستان کی یوتھ کا، پاکستان کی آبادی کا 60% سے زیادہ جو آبادی ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے. اور یہ جو ہم یونین کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ کنسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہے.
آپ کے آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن کی بات کرتی ہے, فریڈم آف یونین کی بات کرتی ہیں, آپ کے آرٹیکل 19 آپ کے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ سارے قدریں یونیورسٹیز میں موجود ہیں. دیکھیں یہ چیزیں اگر ہوں گی نا تو آپ کے جو مینٹل گروتھ ہے وہ بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. یہ صرف اسٹوڈنٹ کے جو ہراسمنٹ ہے وہ صرف ایک طرح سے ہراسمنٹ نہیں ہے کہ یار کسی ایک خواتین کے ہراسمنٹ ہوتی ہیں, بلکہ مردوں کی بھی اس ہراسمنٹ ہوتی ہے. وہ اسی طرح کہ بھائی آپ کی ایکیڈیمک ہراسمنٹ کی جاتی ہیں, آپ کے مینٹل ہراسمنٹ کی جاتی ہیں. آپ اگر ٹیچر کو آپ ٹیچر کے ساتھ وہ ایسے کوئی چیز کریں گے, ایسا سوال کریں گے کہ ان کو برا لگے اور آپ ریگولرلی اس طرح کویشچن کریں گے تو ٹیچر سیمسٹر سسٹم کے تحت آپ کی مارکنگ اکثر کم کر دیتے ہیں یا آپ کو فیل کر دیتے ہیں. یہ سارے نظام اس لیے موجود ہیں کہ ایک ٹیچر آپ کی ایگزسٹنگ, اس لیے ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ یونین بحال ہونا چاہیے تاکہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہو, تاکہ ہم جج کر سکیں کہ بھائی ٹیچرز کی بھی ایک کارکردگی, ججمنٹ کے کوئی فورم تو ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے موجود. اچھا وسیم صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ طلبہ یونین کا ہونا ایک نعمت ہے. اگر یونیورسٹیوں میں ہو جاتی ہے, کالجز میں ہو جاتی ہے. ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا کہ جو بھی لیڈر ابھرے ہیں تو اسٹوڈنٹس یونین سے بھی آئے ہیں. جو حکومت اس وقت موجود ہیں, کے پی میں ہیں, پنجاب میں ہیں یا پھر سندھ میں, وہ حکومتیں بلدیاتی الیکشن نہیں کروا رہی, تو وہ اسٹوڈنٹس یونین کیسے بحال کریں گی اور وہ کیسے الیکشن کروائیں گی؟ آپ اس حوالے سے کیا کریں گے؟ دیکھیں یہی تو پوری قوم کے لیے دباؤ کی تیاری کر لی آپ نے, ان پر پریشر ڈالنے کی یا کوئی اس طرح کا؟ دیکھیں یہ سوال وہ جو کہتے ہیں نا $1,000,000 سوال ہے, لیکن یہ سوال صرف اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے نہیں ہے یا کسی صحافی کے لیے نہیں ہے, یہ پورے 60% یوتھ کے لیے ہے, یہ پوری اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے لیے ہے. کہ دیکھیں یہ جو چند خاندان ہے پاکستان پہ قابض ہے کہ ان کے پاس پارٹیاں ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ جمہوریت ہو. دیکھیں جمہوریت کی 2 بنیادی نرسریز ہوتی ہیں. ایک آپ کا بلدیاتی نظام ہے کہ جو ہر ترقیافتہ ملک کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے, آپ مسلم کنٹریز میں بھی دیکھ لیں, آپ ترکی کو دیکھ لیں, زبردست بلدیاتی نظام وہاں پہ موجود ہے. آپ ملیشیا کا ایگزامپل ہے, یہ 2 ہمارے پاس سکسیس ماڈل ہیں. لیکن وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں موجود ہے, وہاں پہ یونین موجود ہے. یہاں پہ یہ سیاسی لوگ اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کے سیاسی مفادات اس سے کمپرومائز ہوں گے. نیچے لیور سے کوئی بندہ آئے گا تو ان کو چیلنج کرے گا کہ بھائی آپ کے کوئی باپ دادا کی پارٹی ہے تو ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں, نہیں تو پھر یہ ڈیموکریٹک اگر ملک ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی ہے تو یہاں پہ الیکشن ہونے چاہیے. لیکن وہ الیکشن نہیں کرنا چاہتے. یہاں تو وراثت پہ اور وصیت پہ ساری چیزیں چلتی ہیں جو کہ ہماری بدقسمتی ہیں. اس لیے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بھی ایک سوال بھی ہے اور پاکستان کے نوجوانوں کو بھی اب جاگنا چاہیے کہ بھائی آپ لوگ میرٹ پہ فیصلے کریں. آپ لوگ دیکھیں کہ جمہوریت کے جو بات کرنے والے ہیں وہ آیا خود جمہوریت پہ خود عمل درآمد کرتے ہیں کہ نہیں. وہ تو خود وہ جو کہتے ہیں نا کہ فیڈر کی لڑائی میں ہوتے ہیں کہ کس کو فیڈر ملتا ہے کہ آج ان کی باری ہے کل ہماری باری ہو, اس کے لیے کوشش کر رہے, عوام کے لیے کوئی نہیں کر رہے. تو اسی لیے ہمارے یہ سارے مسائل موجود ہیں. اسی لیے ان کے جو اثرات ہیں آپ کی سیکیورٹی پر بھی ہے, آپ کے معیشت پر بھی ہے, آپ کی ایجوکیشن پر بھی ہے, ہر سیکٹر پہ یہ مسائل ہے. یہ مسائل اس وقت تک ہوں گے جب تک یہاں کا نوجوان, جس طرح بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے ایک زبردست ریولوشن لے کر آئے ہیں اور وہاں پہ تبدیلی آئی ہے, یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے, ہمارے لیے ایک مثال بھی ہے. اور وہاں پہ اگر تبدیلی کسی نے لائی ہے نا, وہ سیاسی پارٹیوں نے نہیں لائی ہے. بنگلہ دیش کے اندر ریولوشن اگر آیا ہے تو ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ نے لے آئے ہیں, باقی یونیورسٹیز کے طلبہ نے ان کو وہاں پہ کنٹریبیوشن کی ہے. اسی لیے پاکستان کے نوجوانوں اچھا پھر میں اسی پہ آؤں گا کہ وہاں اسٹوڈنٹس اسلامی چھاتروں شبر بہترین کام کیا, تحریک چلائی, اور اس وقت جو مختلف یونیورسٹیز میں وہ کامیابی بھی حاصل کر چکے ہیں. تو اسلامی جمعیت طلبہ اتنی کمزور کیوں ہیں؟ اسلامی جمعیت طلبہ نہیں لا سکتی چیزوں؟ دیکھیں اسلامی جمعیت طلبہ الحمدللہ کمزور نہیں ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے تو بڑا پریشر تھا جمعیت کا. دیکھیں میں بتاتا ہوں بنیادی وجہ کیا ہے. ہمارے ملک میں پولیٹیکل کلچر ختم ہو چکا ہے, یونین بین ہے, وہاں پہ یونین ابھی میں موجود ہے, ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. یہ جمعیت کا خاصہ ہے, اسلامی جمعیت طلبہ کو اعزاز حاصل ہے اور اس پہ فخر ہے کہ 1950 سے لے کر 2025 تک کوئی 75-80 سالہ دور میں اسلامی جمعیت طلبہ 1950 سے لے کر آج تک سب سے بڑی اور سب سے منظم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن رہی ہے. آج بھی کوئی اسلامی جمعیت طلبہ کے مقابلے میں نہیں ہے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ یہاں پہ یونین بین ہے, یہاں پہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا یا اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کا کلچر نہیں ہے. لیکن بنگلہ دیش کے مقابلے میں شبر ٹھیک ہے, شبر کی اچھی کنٹریبیوشن بھی ہے اور ہم اس کو سراہتے بھی ہیں. لیکن ایک بنیادی ریزن وہاں پہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں کم از کم طلبہ کے اندر
طلبہ کے اندر ایک کلچر موجود ہے, اور جب یہ کلچر موجود ہے تو اس وقت جمعیت کی اسٹرینتھ بھی ہر جگہ محسوس بھی کی جاتی تھی. اور اس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ تھا, تو وہ صرف کلچر کا مسئلہ تھا. جب یہ کلچر آئے گا تو اسلامی جمعیت طلبہ کے پاس مزید بھی لوگ آئیں گے, اور ابھی بھی ہم الحمدللہ سب سے لارجسٹ ہے, ابھی بھی ہمارے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم ہر جگہ پہ سروائیو کر چکے ہیں. لانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, جمعیت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں اس کلچر کے لیے ظاہر ہے یہ تو پورے ملک کا ایک چیلنج ہے کہ ہمارے ملک میں ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے, اور جس طرح وزیر داخلہ صاحب ہر وقت خوش ہوتے ہیں کہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے. ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم فوجیوں کی بوٹ پالش کرتے ہیں اور وہ ہمیں اس کا معاوضہ دیتے ہیں, تو یہ انتہائی شرمناک بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے. ہم اس کے لیے یہ کہتے ہیں سارے نوجوانوں کو کہ پاکستان کے آبادی کا بھی بڑا حصہ نوجوان ہے. یہ نوجوان جب جاگ جائیں گے, ہم اس کے لیے اپنی ایفرٹس بھی کر رہے ہیں, ہم کوشش بھی کر رہے ہیں, اور ہم نے نوجوانوں کی اس اہم پلیٹ فارم کی بحالی کے لیے, یونین کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس دائر کیا ہوا ہے. الحمدللہ اس کے مختلف پیشیاں ہو چکی ہیں, اور ہمیں یہ امید ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی کا بنیادی نرسری ہے اسٹوڈنٹ یونین, اس کی بحالی میں سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرے گا. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگر یہ یونین بحال ہوگی تو یہاں پہ جو باقی ڈیموکریٹک ایشوز ہیں کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا کردار ہے. ویسے اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یونین پہ پابندی ہو, اور ضیاء الحق نے ایک ڈکٹیٹر نے اس پہ پابندی لگائی تھی نا, وہ ایک ڈکٹیٹر تھا, ان کو پتا تھا کہ میرے حکومت کو کون چیلنج کر سکتے ہیں, یہ طلبہ چیلنج کر سکتے ہیں, جس طرح یحییٰ خان کی حکومت کو چیلنج کیا تھا, جس طرح یونین نے تحریک ختم نبوت میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا. وہی لوگ نہیں چاہتے, اور بلکہ میں اگر یہ کہوں تو حق بجانب ہوں گا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان کے طلبہ کا جو پلیٹ فارم ہے یونین وہ نہ رہے, اس لیے کہ وہ اسلامسٹ ہمیشہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, جمعیت ڈومینیٹ کرتی ہے. اور یہ بات ویسے ایک آرٹیکل بھی ابھی ایک پچھلے ہفتے لکھا تھا, تو جو مشہوری زمانہ کتاب ہے دی کلیش آف سویلائزیشن اینڈ دی ری میکنگ آف دی ورلڈ آرڈر, سیمیول ہنٹنگٹن صاحب کا ہے, کہ جو امریکن نریٹیو کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے دی اینڈ آف کولڈ وار انہوں نے لکھا ہے. تو اس میں یہی بات کی ہے کہ بھائی یہ جو پاکستان ہے, ایجپٹ ہے, افغانستان ہے, تو وہاں پہ جو فرسٹ لائن ہے اسلامسٹوں کے لیے کہ وہ کسی جگہ کو ایک کیپچر کرے, قبضہ کرے, تو وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ یونین کے ذریعے سے. اور انہوں نے کنسرن ایک طرح سے شو کی ہے کہ بھائی دیکھیں پاکستان میں 70s میں بھائی اسلامی جمعیت طلبہ یا اسلامسٹوں نے اسٹوڈنٹ یونین کو ڈومینیٹ کیا ہے, تو اس لیے ان کو ایک خطرہ لگا کہ بھائی اگر یہ لوگ اسی طرح ڈومینیٹ کریں گے تو ظاہر ہے کل یہ لوگ تو پھر عدالتوں میں بھی ہوں گے, کل یہ لوگ تو بیوروکریسیز میں بھی ہوں گے, کل دیگر ڈپارٹمنٹس میں بھی ہوں گے. تو اسی لیے اس پوری چیپٹر کو بند کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ریزن سے بھی ہوا ہے یہ پوری پاکستانی قوم کے ساتھ ایک ظلم ہے, ایک ناانصافی ہے, اور یہ جمہوریت کا ایک جنازہ ہے کہ جو 1984 سے نکالا گیا ہے, اور اب تک یہ لوگ خوش ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جنازہ اسی طرح نکلے. اچھا وسیم بھائی, یونین پہ تو بات ہوگی, طلبہ کے مسائل چل رہے ہیں کہ فیسوں کا ایشو ہے, مختلف یونیورسٹیز میں اتنی فیسیں بڑھا دی گئی ہیں کہ عام اسٹوڈنٹ کا وہاں سروائیو کرنا مشکل ہے. اسی طرح نجکاری کی طرف جا رہی ہے گورنمنٹ, مختلف تعلیمی اداروں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے, اسکولوں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ نے کیا ہے, اور ابھی تک کوئی مذاکرات ہوئے ہیں آپ کے کسی سے, کسی انتظامیہ کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, یا آگے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ اس حوالے سے؟ کیا باقی جو اسٹوڈنٹس تنظیمیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں یہ جو پورا نجکاری کا ایک پورا ماڈل حکومت لے کے آئی ہے, پنجاب میں ہے, کے پی میں ہے, اور باقی جگہوں میں بھی ہے. ایک تو اصولاً اور اخلاقاً یہ پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی بھی ہے, ظلم بھی ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ آرٹیکل 25A آف دی کنسٹیٹیوشن یہ ہمیں ضمانت دیتی ہیں, تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی یہی ڈیمانڈ کروں گا, چیف جسٹس صاحب سے بھی یہی کہوں گا کہ بھئی یہ ایجوکیشن تو بنیادی ضرورت ہے, ہیلتھ بنیادی ضرورت ہے, آپ باقی چیزوں کی نجکاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایجوکیشن آپ کو صحیح لگا ہے کہ اس کی نجکاری کرے اور اس کی تباہی کرے, تو اگر آپ لوگ چلا نہیں سکتے, یہ فارم 47 والے لوگ چلا نہیں سکتے, تو ٹھیک ہے آپ میرٹ پہ لوگ اب آئیں گے تو اس کو چلائیں گے. تو یہ جان خلاصی کے لیے یہ لوگ یہی کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کے لیے جو مختلف فورمز ہے اس پہ بات بھی کی ہے, آل پارٹیز کانفرنس ہو, پریس کانفرنسز ہو, میڈیا ٹاکس ہو, اسٹوڈنٹ کمیونٹی سے بات ہو, اسٹیک ہولڈر کو خطوط لکھنا ہو, جس جگہ پہ ہمیں موقع ملتا ہے اور جو جگہ ہم مناسب سمجھتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے بات بھی کی ہے, اور یہاں پہ بھی ہم بات رکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے کہ جو آلریڈی تباہ ہو چکا ہے وہ بالکل مزید تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے. تو اس لیے حکومت سے بھی یہی درخواست ہے, اور یہی کہوں گا کہ وہی
تعلیمی سیکٹر میں تجربات نہ کرے, تعلیمی سیکٹر کو آپ اون کرے, تعلیمی سیکٹر کی ضروریات کو پورا کرے. آپ کیوں پرائیویٹائز کر رہے ہیں جب آپ کے پاس 1 کروڑ بچے پنجاب میں آؤٹ آف اسکول ہے, اسی طرح پورے پاکستان میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے ہیں, تو آپ اپنے ایفرٹس ان کو اسکول میں ان کرنے کے لیے لگائے, بجائے یہ کہ ایگزسٹنگ اسکولوں کو آپ ختم کر رہے ہیں. تو یہ انتہائی ناانصافی ہیں. وزیر اعظم صاحب نے بھی ایجوکیشن ایمرجنسی لگائی ہیں, تو وہ صرف برائے نام ہے, کوئی بجٹ تو کبھی درخواستوں سے نہیں مانتی, کبھی اپیلوں سے نہیں مانتی. اگر یہ درخواستیں آپ کی بے سود گئیں تو کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں, ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ نے پلان کیا ہوگا نا. پریشر کے لیے تو ہم نے پہلے بھی اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو موبلائز کیا ہے, اور ہم ایک جمہوری ملک میں یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے اسٹوڈنٹ کو اویئر کرے, اور ان کے والدین کو اویئر کر سکے, بھائی اپنے حقوق کے لیے نکلے. یہ جو حکومتیں آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہیں, اس کا حل بھی یہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں کہ جو آپ کے حق کے لیے لڑ سکتے ہو, کہ جو جن کے اندر خود جمہوریت موجود ہو, کہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس پہ خود عمل بھی کر رہا ہو. یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے XYZ جو بھی ہے, وہ تو خود جمہوریت کے قاتل ہے, وہ تو خود جمہوریت نہیں چاہتے, اور ویسے وہ جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ بھئی ہمارے جمہوریت نہیں ہے اور یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. وہ سارے جھوٹ بولتے ہیں, یہ عوام کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں. تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر پاکستان کا عوام ہے, سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر پاکستان کا یوتھ ہے. جب تک یوتھ یہ اسٹینڈ نہیں لیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے. اسٹینڈ لیں گے تو مسائل حل ہوں گے. جس طرح بنگلہ دیش میں لوگوں نے اسٹینڈ لیا حسینہ واجد رجیم کو ختم کرنے کے لیے, جب انہوں نے کوٹا سسٹم انٹروڈیوس کیا. نیپال میں چیزیں آئی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ایسے کوئی بدمزگی ہو, ایسا کوئی ماحول بنے کہ جس میں پاکستان کی سلامتی بھی اسٹیک پہ لگے, لیکن ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل حل ہو, اور جو لوگ 70-80 سال سے اس ملک پہ قابض ہیں وہ میرٹ پہ دیگر لوگوں کو موقع دے, جو اہل ہے, جو پاکستانی عوام چاہتے ہیں. یہی ہمارا مطالبہ ہے, اور یہی عوام سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی میرٹ پہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرے کہ جن کی خدمات ہو, جنہوں نے اس قوم کے لیے کچھ ڈیلیور کیا ہو. اچھا, کیا دوسری طلبہ تنظیمیں بھی چاہتی ہیں, کوئی متحدہ طلبہ محاذ کے نام سے, یا کوئی اتحاد بنایا ہو آپ نے, یا ان کو اعتماد میں لیا ہو؟ دیکھیں, الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ نے 2003 کے اندر یہ طلبہ کمیونٹی کا ایک پلیٹ فارم بھی بنایا ہے, متحدہ طلبہ محاذ. آج بھی ایکٹیو ہے, اسلامی جمعیت طلبہ اس میں موجود ہے, اور یقیناً جتنی بھی مسائل ہے ہمارے مختلف اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتی بھی ہوتی رہتی ہے, اور ہوئی بھی ہے, اور دائرے ان کو بھی ہم لے کر چلنا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ اوورال ہمارے پوری ملک میں پولیٹیکل کلچر نہیں ہے. یہ باقی جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے ہر جگہ پہ وہ موجود بھی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہر جگہ سروائیو کر سکے اور ہم مل کے مسائل کا حل تلاش کر سکیں. جس طرح یونین پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں, تو ان کو میں مثال لیتا ہوں کہ 1950s کے اندر اور اسی طرح 60s کے اندر بھی ہم نے جو ہمارے مخالف تھے اسلامی جمعیت طلبہ کے, DSF ہے, NSF ہے, ان کے ساتھ مشترکہ بھی ہم نے کمپین چلائی ہے. ایوب خان نے جب پالیٹکس پہ پابندی 1960s میں لگائی تو ہم نے DSF کے ساتھ مل کر ایوب خان کے خلاف, حالانکہ ہم رائٹ اور لیفٹ کا ایک پورا آئیڈیولوجیکل ڈفرینس موجود تھا, لیکن ہم نے مشترکات کی بنیاد پہ طلبہ نے ایک وہ مومنٹ ایوب خان کے خلاف بھی چلایا تھا. اسی طرح یونیورسٹیز ایکٹ انہوں نے 1964 میں انٹروڈیوس کیا تھا, وہاں پر بھی اسلامی جمعیت طلبہ اور NSF نے مل کر کمپین چلایا تھا. اور سب سے بڑھ کر ایوب خان کے مارشل لاء کے خلاف بھی اسلامی جمعیت طلبہ نے, NSF نے, اور اسی طرح باقی تنظیموں نے مل کر ان کے خلاف جدوجہد کیا تھا. اور یہ طلبہ کمیونٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے. واحد طلبہ کمیونٹی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر صحیح جمہوریت آ سکتی ہے تو وہ طلبہ کے ذریعے سے, نوجوانوں کے ذریعے سے آ سکتی ہے, کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کیا ہے. تحریک ختم نبوت ان کی وجہ سے ہوا, حالانکہ کریڈٹ تو بہت سے لوگ لیتے ہیں. اگر کوئی اور کر سکتے تھے تو 1953 میں کیوں نہیں کر سکے. 1974 میں جب اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان پہ روا ریلوے اسٹیشن میں قادیانیوں کی طرف سے تشدد ہوتا ہے اور یونین کے طلبہ ہوتے ہیں, تو اس تشدد کے نتیجے میں اسلامی جمعیت طلبہ ملک گیر ایک تحریک شروع کرتی ہے, اور اس تحریک کے اندر اتنا جان ہوتا ہے کہ پوری طلبہ کمیونٹی ان کے پشت پہ کھڑے ہو جاتی ہے, اور یہ حکومت مجبور ہو جاتی ہے کہ 1973 کا بنا ہوا آئین وہاں پہ ترمیم ہوتی ہیں قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنے 1 سال بعد. حالانکہ اگر ہمارے باقی پولیٹیکل جو فورسز ہے اس کا اگر کریڈٹ لیتے ہیں تو بھئی آپ 1973 میں کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے نہیں کر سکے کہ بھئی یہ جو قادیانی کمیونٹی ہے وہ بڑے زیادہ انفلوئنشیل اور بڑے زیادہ مضبوط تھی. لیکن چیلنج کس نے کیا تھا؟
نوجوانوں نے کیا تھا. ایوب خان کو چیلنج کس نے کیا تھا؟ نوجوانوں نے کیا تھا. اسی طرح جنرل ضیاء الحق کو جو کوئی چیلنج کر سکتے تھے تو وہ طلبہ تھے, وہ نوجوان تھے, وہ اسٹوڈنٹ یونین کے لوگ تھے. اسی لیے ایوب خان نے, جنرل ضیاء الحق نے 1984 میں اسپورٹس پہ, اس قوت پہ پابندی لگائی تھی, اور آج بھی اسٹیبلشمنٹ یہی نہیں چاہتی کہ یونین بحال نہ ہو. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان اظہر سراج کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.